الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں محترم بزرگ دوستوں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے وضو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں، اس کو نواقض وضو کہتے ہیں۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ معلومات رکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس میں سے ایک پیشاب پخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا بھی نکل جانا، کوئی بھی چیز نکل جائے ان دونوں راستوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی شامی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا ہے ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، یہ دوسرا نمبر ہے۔ تیسرا بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، کہیں سے بھی خون نکلا تو بہہ جانا، وہاں سے جہاں سے نکلا وہاں سے بہہ کے نیچے ادھر ادھر پھیل جانا، تب ٹوٹے گا۔ اسی جگہ نکلا ایک قطرہ چھوٹا سا اسی جگہ ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ بھر کے قے کرنا، منہ بھر کے اتنا تھوڑا تھوڑا 2-3 جگہ کیا، وہ سب ملا کے اتنا ہو گیا تو اتنا منہ بھر جاتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا، دیوار میں کسی چیز میں سے ٹیک لگا کر سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ کرسی میں بھی ٹیک لگا کے ایسے سو گیا تو ٹوٹ جائے گا، یا سو گیا ایسے لیٹ کے تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ 5واں نمبر ہے۔ چھٹا ہے بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، بے ہوش ہو گیا تو بھی ٹوٹ جائے گا۔ 7واں ہے پاگل ہو جانا، دیوانہ ہو گیا۔ 8واں ہے رکوع سجدے والی نماز میں قہقہہ لگا کے ہنسنا۔ قہقہہ ہنسی کی وہ آواز ہے جو آپ کے بغل میں صف میں کھڑے ہیں اس کو ہنسنے کی آواز سنائی دے، وہ سن لیا تمہاری ہنسی کی آواز تو قہقہہ ہو گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے رکوع سجدے والی میں نماز وضو ٹوٹتی ہے، بغیر رکوع سجدے والی جو نماز ہے نہیں، جیسے جنازے کی نماز، تو اس میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے ہنسنے سے قہقہہ لگا کے۔ لیکن رکوع سجدے والی نماز میں آپ قہقہہ لگا کے ہنسیں گے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز میں زور سے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے نماز ہوگی نہیں۔ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے، عقل میں یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے ماننا ہے ہمارا کام۔ یہی فرما بردار بندے ہیں، بکواس کرنے لگے کہ ہنسنے سے کیا ہوگا، کہیں کو ٹوٹنا، آڑے پھاٹے پھر جائے، یہ تو شرارت ہے بھائی۔ تمہارا کام ہے ماننا، بکواس کرنا نہیں۔ بکواس کرنا کسی اور کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، سجدو لیا آدم، تو ماننا چاہیے تھا نہیں، فرشتے مان گئے دیکھو، اور شیطان بکواس کرنے لگا خبیث۔ تو یہ بکواس جو کرتے ہیں نہیں، یہ فرشتے والی مزاج نہیں رکھتے، شیطان والی مزاج رکھتے ہیں، تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا کہ جہاں شیطان جائے گا وہاں ہی بھی جائے گی۔ تو بکواس نہ کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کو ملے تو اس پر عمل کریں، اس کو مانیں، بکواس نہ کریں۔ بکواس کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بکواس کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔